بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں جاری ہے اور ظاہر ہے کئی اعتبار سے یہ ہر اعتبار سے بلکہ ایک بہت خوش کن پیش رفت ہے اور بہت اہم پیش رفت بھی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم دنیا کی تقریباً 40% آبادی کی نمائندگی کرتی ہے، دنیا کے ایک بڑے رقبے کی نمائندگی کرتی ہے، دنیا کی 4 ایٹمی قوتوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ پاکستان میں دہائیوں بعد اس طرز کا ایونٹ ہو رہا ہے۔ چائنا کے پرائم منسٹر ایک دہائی بعد آئے ہیں، بھارت کے وزیر خارجہ تقریباً 8 سالوں بعد پاکستان آئے، سشما سوراج آئی تھی اس سے پہلے ہارٹ آف ایشیا میں، اور ابھی عام پیش رفت جاری ہے۔ اس کی ہم مختلف حوالوں سے بات کریں گے اور تجزیہ لیں گے، آپ کو اپڈیٹس بھی دیں گے کہ اس حوالے سے مزید کیا کیا پیش رفت ہے۔ آج اس کا جو افتتاحی سیشن ہوا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے آف کورس اسے ابتدائی خطاب کیا ہے، پاکستان بینگ دا ہوسٹ نیشن، اور اب یہ ایس ای او کو مختلف حوالوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک اس پہ رائے یہ بھی آتی ہے، اس پر یہ تبصرے ہوتے رہے ہیں کہ یہ جناب یہ جو اینٹی ویسٹ بلاک ہے، یعنی یہ ان کچھ انفلوئنشل آرگنائزیشنز میں سے ایک ہے جو کہ ویسٹ کے انفلوئنس سے آزاد ہیں، اور اس میں مزید حوالے سے بات بھی ہوتی ہے۔ ہم اس پہ باقی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ ٹو بگن وتھ موجود ہیں، آئی ایم گریٹفل، پاکستان کی سابق وزیر ہنا ربانی کھر صاحبہ۔ میڈم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ذرا میں کوئکلی 2-3 چیزیں، ایک تو ابھی جب ابتدائی سیشن ہوا ہے تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ یہ جو ایک گروئنگ کنسنسس ہے امنگ دا ممبر نیشنز کے، وہ آپس کی سیٹلمنٹ کے لیے ایک مشترکہ کرنسی کا استعمال کریں۔ یو بینگ فارمر فائنانس منسٹر اینڈ فارمر فارن منسٹر، آپ بتائیے گا یہ والی چیز ابھی آپ کو کتنی حقیقت سے قریب تر لگتی ہے یا ایک بہت ایک وشفل تھنکنگ لگتی ہے، چونکہ ڈی ڈالرائزیشن کی ساری بات ہوتی رہتی ہے نا؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں یہ 2 لیول پہ ہے، ایک ہے پولیٹیکل لیول پہ اور ایک ہے اکنامک لیول پہ، جس کو آپ ہیجمونک پاور یا یونیپولر سسٹم کہہ سکتے ہیں۔ جہاں پہ پولیٹیکل اسٹریٹجک لیول رہا ہے وہاں پہ یونیپولر سسٹم میں میسو فیکٹرز آ چکے ہیں اور ایک ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور کیونکہ ابھی وہ آرڈر نہیں ہے کہ وہ بہت ہی سخت آرڈر بھی ہے اور کیوٹک ہے۔ تو جہاں تک ڈالر کی ہیجمنی رہتی ہے وہ وہ ابھی کافی زیادہ ہے، لیکن ہر ملک آپس میں اپنی کرنسی کے اندر ٹریڈ کر سکتا ہے، اور اسی طرح اگر یہ ممالک چاہیں تو ایک جرنی آغاز ہو سکتا ہے۔ اس کے ریزلٹ بہت جلدی نہیں آئیں گے، لیکن آغاز تو مختلف اپنے برکس جو کہ ہیں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ان کا بھی آپ نے دیکھا کہ ان کی بھی ایک کامن کرنسی کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں یقیناً ان دا ڈسٹنٹ فیوچر ریالٹی بن سکتی ہیں اور ان کا سفر کا آغاز ہو سکتا ہے، بٹ اس وقت آئی تھنک ڈالر کو انڈو کرنا کافی مشکل ہے۔ اگر اس کو ذرا وسیع کر دیں تو کیا یہ اس تنظیم میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کو یعنی اس میں ایسا پوٹینشیل موجود ہے اکنامکلی اسپیکنگ کہ ویسٹ اس سے کچھ کسی بھی لیول پہ تھریٹنڈ فیل کرے؟ جی ویسٹ اس وقت جہاں کھڑا ہے نا وہ ہر چیز سے بہت زیادہ تھریٹن ہے۔ اس کی تو اب بات دور کی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ چائنا اگر الیکٹرک وہیکل کی 6 ملین کی ایکسپورٹ کرتا ہے تو وہ بھی ویسٹ اس سے تھریٹن فیل کر جاتا ہے، یا اگر کسی کا جی ڈی پی گرو کرتا ہے تو وہ بھی اس سے تھریٹن فیل کر جاتا ہے، یا اگر AIIB بینک بنتا ہے وہ بھی اسے تھریٹن کر جاتا ہے۔ تو یہ ایکسیپشنلزم جو ہے کہ جب ہم رولز بنائیں اور ہم کچھ کریں تو وہ صحیح ہے، جب کوئی اور کرے تو وہ کالونائزیشن ہے، اکنامک کالونائزیشن ایٹسیٹرا۔ اب یہ ریئل پالیٹکس کا حصہ ہے، مطلب دس از ہاؤ کنٹریز ہر وقت کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ اپنی پاور دنیا میں، اکانومی میں، پولیٹیکل اسپیس میں بڑھائیں، لیکن جو کریڈیبلٹی گیپ اس وقت غازہ کی طرف سے اب آپ کہیں گے اس کا کیا تعلق ہے، اس کا بہت سخت تعلق ہے۔ بیکاز آئی تھنک ویسٹرن ہیجمنی کو جس طرح ان کا ریئیکشن جو ان کی سارے پلرز منداز کے اوپر، لاء کے اوپر، وہ سارے کرمبلنگ ڈاؤن لائیو ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں۔ پیپلز باڈیز آر برننگ اینڈ دا ویسٹ از آرمنگ دا پرپیٹریٹر۔ ٹھیک ہے، تو کافی اس کا امپیکٹ ہے جس سے ویسٹرن ہیجمنی اوور رائٹس اور رولز کے سسٹم ختم ہو گئے۔ اور آف کورس جب کوئی بھی ایسا فورم ہو کہ جس میں پاکستان کے وزیر اعظم بیٹھے ہوں، بھارت کے وزیر خارجہ بیٹھے ہوں، چاہے بے شک وہ بائی لیٹرل نہ ہو، بے شک اس کا کانٹیکسٹ ریجنل ہو، جو بھی ہو، تو لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ آپٹکس کے حوالے سے باقی حوالوں سے انڈر ڈسکشن آئے پاکستان ورسز انڈیا۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جے شنکر کا یہ وزٹ آف کورس اگین ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف، ایوری ون نوز کہ یہ بائی لیٹرل نہیں ہے، شنگھائی کا معاملہ ہے، لیکن یہ کسی بھی لیول پہ وہ جو ایک جمود ہے پاک بھارت تعلق میں، اس کو توڑنے میں مدد دے گا، یا آپ کے خیال میں ایک ایونٹ ہے وہ ہوا وہ آئے اور چلے جائیں گے، دیٹ از اٹ؟
دیکھیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے. اگر آپ دونوں پلیئرز ہیں, دونوں پلیئرز کی, پہلے تو یہ جو انڈیا پاکستان کا معاملہ رہا ہے, آپ پچھلے 70 سال سے دیکھیں تو اس نے پورے خطے کو دبویا ہے, بڑھایا نہیں ہے. یہ اینٹاگونسٹک بہیویئر, یہ نارملائزیشن نہ کرنا, بہت اس کے سنگین نتائج ہوئے ہیں جو کہ سارے عوام کے خلاف ہوئے ہیں. اس وقت انفارچونیٹلی میری نظر میں جو انڈیا کی کرنٹ گورنمنٹ ہے, ان کی جو لیگیسی وہ بلڈ کرنا چاہتے ہیں, جو ان کے لیے ووٹ بھی گریب کرتی ہے, ان کی لیگیسی ہے, ان کی کہتے ہیں نا فلیگ شپ لیگیسی پروگرام ان کا ہے, ہیٹریڈ فار پاکستان, ہیٹریڈ فار مسلم, اینڈ ڈویژن آف انڈیا آن لائنز آف ایتھنیسٹی اینڈ ریلیجن. اور میرے نظر میں انڈیا کا جو سیکولر پاور, جیسے لبرل پاور تھی, وہ ساری گورنمنٹ کے آنے کے بعد ختم ہوئی ہے. اگر آج وہ اپنی یہ لیگیسی چینج کرنا چاہیں, اور پھر ان کا آنے نہ جانے سے بہت زیادہ یہ ہے کہ کیا نیگوشیٹنگ, ہم واٹ از یور ریڈ لائن اینڈ واٹ از دیئر ریڈ لائن. یقیناً پاکستان کی ریڈ لائن یہ ہے کہ آپ UN-SC ریزولوشن کو کشمیر کو ختم نہیں کر سکتے. آپ کشمیر کا ایک اسٹیٹس جو کہ ڈسپیوٹڈ اسٹیٹس ہے, انٹرنیشنلی ریکگنائز ہے, اس کو آپ پریولیجلی سیٹ اوے نہیں کر سکتے. آپ بے شک وہاں جتنی ری اینیکسیشن کرتے ہیں, وہ چیز ایونچولی, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہاں سے اسٹارٹ ہوگی نیگوشیشن, لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ہے ہی نہیں اور وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی پرابلم, اور اب ہم سب کچھ نارمل کر دیں, تو پھر وہی ہوگا جو غزہ میں ہو رہا ہے. جب دوسری پرابلم ایڈریس نہیں ہوگی تو کہیں نہ کہیں کانفلکٹ ابھر کے آتی رہے گی. اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے نا, کہ کینیڈا میں ان کے شہری کا وتھ اے سکھ بیک گراؤنڈ ایک قتل ہوتا ہے, اور وہ پوری اس کی ٹائم لائن ہے. ان شارٹ یہ کہ پھر کینیڈا کا وزیر اعظم آ کر دوبارہ کہتا ہے کہ وی ہیو انف ایویڈنسز ٹو بلیو کہ اس میں انڈیا کی انوالومنٹ تھی. وہ وہاں کے اعلیٰ سفارتکاروں کو بے دخل کرتے ہیں, انکلوڈنگ دا ہائی کمشنر. آج امریکہ کا وزیر کا جو ترجمہ کا جو وزارت داخلہ ہے, وزارت خارجہ ہے, وہاں سے اسٹیٹمنٹ آتا ہے جس کا بھی کرکس یہی ہے کہ بھارت اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لے رہا, اس کو لینا چاہیے. ان اے وے کسی نہ کسی لیول پر تو یہ پاکستان کا کیس بھی کیا مضبوط نہیں کرتا بھارت کے عزائم کا, کہ جناب وہ کراس بارڈر اپنے عزائم پورے کرنے کے لیے کراس بارڈر ٹیررزم کرتا ہے. یعنی اس کو آئی انڈرسٹینڈ کہ ابھی ایک کانفرنس ہے, اس کا اپنا ایک سینٹیمنٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کیس کو آبجیکٹیولی اس انداز سے تو مارکیٹ کرنا چاہیے پاکستان کو کہ یہ تو ان اے وے ہمارا کیس مضبوط کرتا ہے. ڈو یو ایگری؟ وسیم بدامی صاحب, میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ مارکیٹنگ کرنے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ریالٹی کو پیش کر سکیں. ٹھیک ہے جی, نیریٹو شیپنگ آپ کی بیسڈ آن سالڈ فیکٹس. آج سے کوئی 2 یا 3 سال پہلے میونک سیکورٹی کانفرنس میں میں نے کہا تھا کہ انڈیا از بیکمنگ اے روگ اسٹیٹ blessed with the impunity provided by Western nations. Right. آج کینیڈا کے وزیر اعظم ایگزیکٹلی یہی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو یہ امپیونٹی جو وہ سمجھتا ہے کہ وہ کل ایٹ ول کر لے گا اور ٹیررزم پھیلائے گا دوسروں کی سرحدوں کے اندر, اور لوگوں کے مرڈر کر لے گا, یہ امپیونٹی ہم انڈیا کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. پاکستان پوری دنیا کو یہی کہتا رہے کہ جس کو آپ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بنانا چاہتے ہیں پورے ایشیا میں, وہ ہمارے ملک میں بلوچستان انسرجنسی دیکھ لیں, کوئی اور چیز دیکھ لیں, اور ٹیررزم پھیلاتا ہے. اس لیے ہم ایسے ملک کو جس کی یہ ریپوٹیشن ہو سیکورٹی پرووائڈر کی طرح ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. آج ویسٹرن ممالک وہی کہہ رہے ہیں. تو اگر ان کو یہ امپیونٹی کینیڈین سوئل میں لگتی ہے بیکاز آف دس اسٹیٹس, تو آپ سوچیں کہ پاکستان کے سوئل میں وہ کیا کیا کرتے ہیں, اور وہ یہ سامنے آ جاتا ہے بات. یعنی صحیح بات, یعنی وہاں تو یہ ہے کہ اب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈول جب ہی ہیڈ دا اوڈیسٹی کہ اس نے پبلکلی کہہ دیا کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے اور بلوچستان میں یہ کریں گے, اس کو اس سے الگ کرو, تو بات ہی ختم ہو گئی نا. مطلب ہاں جی بالکل. تو اس کے باوجود اگر یہ مقدمہ عالمی سطح پر ہم اپنا پیش نہ کر سکے تو ہم سوری کہ پھر یہ ان کی قابلیت سے زیادہ ہمارا فیلئر ہوگا نا, اگر ہم اس کو پریزنٹ نہ کر سکیں اس سب کے باوجود بھی. جی دیکھیے, اگین آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا پرپز کیا ہے یہ مقدمہ آپ پریزنٹ کرنے کے لیے. ایک تو ریالٹی ہے کہ انڈیا جو پاکستان کے خلاف کرتا رہا وہ ہم کہتے رہے اور آپ نہیں سنے, اور اب آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے. تو یقیناً اس طرح سے مقدمے پیش کرنا تو آپ کی ڈیوٹی ہے, یو ڈیوٹی باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ, رائٹ. صحیح ہے. لیکن کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ ایک پرینیل سائیکل آف کانفلکٹ میں رہیں؟ ہم یہ نہیں چاہنا چاہیے, اینڈ دکھنا چاہیے کہ ہم یہ نہیں چاہتے. لیکن ہمیں کلیئرلی بتا دینا چاہیے کہ ہماری ریڈ لائن یہ ہے کہ انڈیا ہماری سرحد کے اندر ٹیررزم نہ پھیلائے. جو کہ میں ہمیشہ یہ بھی کہتی تھی کہ ٹیررزم از ناٹ ان انڈیا ایشو, اٹس اے پاکستان ایشو. جب لوگ گھبراتے ہیں کہ جی انڈیا ٹیررزم کو کرے گا, ٹیررزم
تو کہ ایشو پہ بات کرے گا. میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ ٹیررزم تو ہمارا ایشو ہے بھائی, ضرور بات کرے اور ضرور بات کرنی چاہیے, کیونکہ ٹیررزم ہمارے سرحدوں کے اندر پھیلایا گیا ہے. تو جو آپ جتنا بھی اس کو وائٹ واش کر لیں, یہ انڈیا کا جو روگ بیہیویئر ہے سامنے آ رہا ہے, لیکن ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان کو کسی طرح ریڈ لائن کے ساتھ, ہماری ریڈ لائن کو ایکسیپٹ کر کے, اگر وہاں پہ کوئی بھی ہے گنجائش فار ڈائلاگ تو اس پہ آنا چاہیے. لیکن یہ جو لوگ یہ جنرلی سمجھتے ہیں نا کہ ٹریڈ کھولتے اس سے سب کچھ نارملائز ہو جائے گا, اس کی ایک ٹریجیکٹری بنانی ہے آپ کو ٹریڈ کے. میں تو سب سے زیادہ حق میں ہوں, لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ آگے آپ کی یہ ٹریجیکٹری کہاں پہ ختم ہوگی. صحیح ہے, اور دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ آئی تھنک. میں سے ویورز کو آپ سے آخری سوال کرنے سے پہلے اپڈیٹ بھی کر دوں. آپ نے ٹیلی ویژن اسکرین میں براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں, آف کورس شنگھائی تعاون تنظیم کے ہی, اور یہ جو مختلف جو معاہدے وغیرہ ہو رہے ہیں اس پر مشترکہ اعلامیے پہ, انفیکٹ مشترکہ اعلامیے پر دستخط ہو رہے ہیں, جو کہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینس پر اس وقت دیکھ رہے ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط ہو رہے ہیں. ٹورڈز یہ نہنا روانی خیر صاحب, اب افغانستان وہ جو ایشو ہمیشہ سے ہی جب بھی فورن ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں آتا ہے نہ اگلنے کا نہ نگلنے کا. اب ایس سی او کے کانٹیکس میں بھی کوئی 6 ممالک اپنے بارڈرز شیئر کر رہے ہیں. پاکستان کی ظاہر اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس کرنٹ رجیم کے حوالے سے کہ ان کا سوائل استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں ٹیررزم کرنے میں. ایٹ دا سیم ٹائم ایس سی او میں ایسے ممالک بھی ہیں جن کے افغانستان سے اس طرز کے تعلقات نہیں ہیں ہمارے. کیا یہ پلیٹ فارم استعمال ہو سکتا ہے کسی بھی لیول پہ پاک افغان معاملہ اس سینس میں بہتر کرنے کے لیے کہ جو بھی ہے بہرحال ہے, آپ پڑوسی تو نہیں بدل سکتے, تو آپ نے ایگزسٹ تو کرنا ہے تاکہ یہ معاملہ کم از کم جو ہیٹ ہمیں واضح میں بڑھتی نظر آ رہی ہے وہ کچھ کم ہو سکے؟ دیکھیے اس وقت یہ ہمارا جو خطہ ہے اور یقیناً ہماری امیڈیٹ نیبرہڈ سفر کر رہا ہے جس کو کہ آپ کہتے ہیں ریونج آف جیوگرافی سے. جب آپ جیوگرافی کو ایکسیپٹ نہ کریں اور یہ سمجھیں کہ آپ کے امیڈیٹ نیبرز کے ساتھ آپ کے بدترین تعلقات میں بھی پراسپیرٹی آ سکتی ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے انڈیا ایٹ سم لیول سمجھتا ہے, تو اس میں کہیں نہ کہیں اٹ ول گیو وے اینڈ کانفلکٹ سے نہ پیس آتا ہے, نہ پراسپیرٹی آتی ہے, نہ گروتھ آتی ہے, نہ ڈیولپمنٹ آتی ہے. اب افغانستان کے کانٹیکٹ میں بھی میرا ہمیشہ یہ ماننا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ انڈیا اینڈ پاکستان کا ایک ڈفرینٹ فریم ورک ہے, افغانستان اور پاکستان کا ایک ڈفرینٹ فریم ورک ہے. ان کے ساتھ ہمیں پوری طرح بائی لیٹرل فریم ورک کے اندر آپریٹ کر کے کام کرنا چاہیے, اور وہ ہم نے کیا اور ان سے اس کے اوپر اثر ہوا. اس لیے اب ہم دوسری چیز پہ آ جاتے ہیں, کہتے ہیں نا اسٹیپ 1 لیڈر میں آپ نے اسٹیپ 1 لے لیا, بائی لیٹرل کر لیا آپ کا. دوسرا آ جاتا ہے آپ انٹر گورنمنٹل اور ملٹی لیٹرل فورمز میں جہاں پہ ریجنل کنٹریز ہیں ان کو ہرگز استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ ٹیررزم جب ہم انڈیا افغانستان کو کہتے ہیں کہ آپ کے سرحدوں سے ہمارے پاس آتے ہیں, تو بہت سارے افغانستان کے اور بھی نیبرز ہیں جو ایس سی او کے ممبرز بھی ہیں, جو ان کی ایگزیکٹلی یہی پرابلم ہے. جب 5 آوازیں یہی کہتی ہیں کہ یہ مسئلہ ہمیں آپ کی سرحدوں سے آ رہا ہے, تو وہ آوازیں میں معنی بن جاتا ہے اور وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو میرا یہ ویو تھا, میرا مطلب فرینکلی اسپیکنگ ایک ہوسٹ گورنمنٹ اگر یہ انیشیٹو لیتی کہ یقیناً پچھلے 3 سالوں میں ان کو نہیں بلایا گیا جب سے طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے, بٹ کیونکہ آپ کی ایک پیکیولر سچویشن ہے, اگر آپ کے انیشیٹو لیتے ہیں سیکریٹریٹ کے ساتھ کہ جی ان کو ہم ایز آبزرور اسٹیٹس بنانا چاہتے ہیں, اس کو دیکھیں سچویشن ہے چینج. لوگ کہتے ہیں پچھلے 2 سالوں کو نہیں بلایا. یو اے کی گورنمنٹ نے ان کے کریڈینشلز دیے ہیں, چائنا کی گورنمنٹ نے ان کے سفیر کو ایکسیپٹ کیا ہے, ان کے کریڈینشلز دیے ہیں, اور ایک مجھے لگتا ہے سینٹرل ایشین ریپبلک, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی رانگ, بٹ کرنے والی تھی یا کر دیا ہوگا. تو سچویشن چینج ہو رہی ہے گراؤنڈ پہ, آپ پرانی چیزوں پہ نہیں بیٹھ سکتے. اینڈ فائنل کامنٹ وی کین آل ہوپ اینڈ ایکسپیکٹ, اور ایک بڑی ایک ریئر ڈپلومیٹک اپارچونیٹی ہمارے پاس کہ ناٹ لانگ ہوگو یہ بہت ڈسکس ہوتا تھا کہ جناب آپ آئسولیٹ ہو گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہاں تو کرکٹ کی ٹیمیں نہیں آتی ہیں. وہ آج آپ ایک کانفرنس کو ہوسٹ کر رہے ہیں, سربراہان مملکت ہیں, وزرائے خارجہ ہیں, 200 رکنی وفد آ رہے ہیں, رشیا کا, چائنا کا, انڈیا کا. یہ ہم امید اور دعا کر سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت اچھا ایک سٹارٹنگ یا ری اسٹارٹ کرنے کا پوائنٹ ہو اور یہاں سے ہم ٹیک آف کریں, کیونکہ آپٹکس بہت اچھے ہیں اس کے کہ اتنا بڑا اجلاس ہو رہا ہے. میں نے ان صحافیوں کو جو کہ دہائیوں سے کانفرنسز کور کرتے ہیں ان کو یہ کہتے سنا کہ جناب جو ارینجمنٹس ہیں میڈیا سینٹر وغیرہ وہ بیسٹ ایور ہیں. تو ایک بہت اچھی اپارچونیٹی کہ یہاں سے ہم آگے جائیں اور ماضی کے نقصان کا ازالہ کریں. لیکن میں بالکل کنونشنل تھنکنگ میں بلیو نہیں کرتی, اور میں اس کی کبھی یہ نہیں کہوں گی میرے نظر میں کبھی پاکستان آئسولیٹ نہیں ہوا. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کبھی بھی آئسولیٹ ہوا ہے,
تو وہ پلیز ہماری ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی کی طرف دیکھیں. ہماری UN سیکورٹی کاؤنسل میں جو ہم ہر ٹرم کے بعد ایک سیٹ لیتے ہیں اس کو دیکھیں. ہم UN میں جنیوا میں کیا رول پلے کرتے ہیں, ہم G77 کے کیسے لیڈر ہوتے ہیں. تو یہ ہم باتیں کرتے ہیں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے. میں نے نہ کبھی کہا کہ پاکستان آئسولیٹ ہوا ہے, نہ کبھی پاکستان آئسولیٹ ہوا تھا, لیکن یقیناً ایک کانفرنس اچھی طرح کنڈکٹ کرنا ایک ملک کے اوپر بہت اچھی لائٹ تھرو کرتا ہے. اینڈ obviously we should be able to gain from it. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت بہت شکریہ. سابق وزیر خارجہ, سابق وزیر خزانہ ہنا ربانی کھڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی اور ہم مختلف حوالوں سے ان سے بات کر رہے تھے. جس طرح ہم نے کہا کہ ہم کل کی مثل آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس نشریات میں SCO, پاکستان پہ اثرات, پاک بھارت, اس کی جو مختلف اسپیکٹس ہیں, چاہے وہ اکانومی ہو, سیکیورٹی ہو, ریجنل پیس ہو, وہ سارے اسپیکٹس پہ آپ سے بات کریں گے ماہرین کے ذریعے. ابھی آپ جو اپنی ٹیلی ویژن اسکرین میں مناظر دیکھ رہے ہیں, شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں اجلاس اور مشترکہ اعلامیہ پر دستخط ہو رہے ہیں, اور یہ مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. امین بھائی ہم اپنے تبصرے اور تجزیے بھی جاری رکھیں گے. ماہرین سے ہمارے ساتھ بہت ریلیونٹ گیسٹ اگین موجود ہیں. خرم دستگیر صاحب آف کورس بلانگس ٹو PMLN, سینئر موسٹ رہنماؤں میں سے, اور اگین ویری ریلیونٹ, آپ نے بہت ہی ریلیونٹ پورٹ فولیوز میں سرو کیا ہے, ریلیٹڈ بھی کامرس اور توانائی اور بہت سارے. تو ان سے ذرا اس حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. خرم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. خرم صاحب, ایک تو یہ ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ بہت اچھے مناظر ہیں اور ایک بڑی اچھی اپارچونیٹی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے اب چیزوں کو انٹرنیشنل اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آگے لے کے جایا جائے کہ ایک ایسی آرگنائزیشن کو ہوسٹ کر رہے ہیں, ایسی سمٹ کو کہ جس میں دنیا کے نامور ممالک آئے ہوئے ہیں اور ان کے بڑے بڑے وفود آئے ہوئے ہیں. میں نے ایک سوال ابھی ہنا ربانی کھڑ صاحبہ سے بھی کیا, تو وہ میں پہلے آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, ایسا کوئی بھی منصوبہ کہ جس میں یہ آرگنائزیشن SCO کی پریسائسلی بات کر رہا ہوں, وہ یورپی یونین کی طرز پر اپنا مشترکہ کرنسی نظام, اور یہ وی انڈرسٹینڈ, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ابھی یہ اچھا ہے کہ ایک سوچ ہے, لیکن حقیقت سے باہر اس میں بہت سارے مراحل ابھی طے کرنے پڑیں گے, بہت ساری معاملات ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس پر واقعی تمام ممالک سنجیدہ ہوں تو یہ اٹینیبل ہے, اچیویبل ہے ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم؟ جی بالکل ہے, لیکن ایک بات ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے اس کی بنیاد دفاعی تعاون ہے. جی, اور اسی کی ایک آپ سمجھیں کہ جس طرح مغرب میں نیٹو ہے, اس کا ایک متبادل ہے جو چائنا اور رشیا نے مل کر آج سے کچھ 24 سال پہلے قائم کیا. صحیح ہے. لہذا اس کی جو بنیاد ہے وہ دفاعی رہے گی. I have to interrupt, I'm so sorry because پرائمر کر رہے ہیں ابھی اس سے, تو ہم ذرا وہ براہ راست دکھاتے ہیں ویورز کو. For our next generations. Before concluding, I take this opportunity to congratulate His Excellency Mikhail Mishustin, Prime Minister of the Russian Federation, on assuming the chairmanship of the Council of Heads of Government, and assure him of Pakistan's fullest support to their presidency. I reaffirm Pakistan's unwavering commitment to the goals of our common goals and objectives of the Shanghai Organization. Let us prioritize collaboration over political differences and divisions, build on our achievements, address the shared challenges, and work hand in hand to ensure that the SCO remains a beacon of stability, development, and mutual benefits for our peoples. Before concluding, let me say that we cannot ignore the ongoing genocide in Gaza. International community bears the responsibility to ensure an immediate and unconditional ceasefire leading to the establishment of State of Palestine on the basis of pre-1967 borders with Al-Quds as its capital. Excellencies, before I declare this meeting closed, I would like to convey my sincere thanks to all those
who have worked with great commitment to ensure the smooth conduct of this meeting. In particular, our interpreters. The meeting is concluded. Please join me for the reception in your honor. बराह रास्त मनाज़िर आप देख रहे हैं शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास, और जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खिताब किया, बज़ाहिर एक इंक्लूजन मालूम होता है बज़ाहिर, और जिसमें अलग से बाकायदा तौर पर तस्करा किया गया गज़ा का। इस मौके पर आपने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का भी एक विजुअल देखा। नॉट टू फॉरगेट कि इस वक्त कह सकते हैं कि इसराइल का सबसे बड़ा एलाई इस खित्ते में ऑफ कोर्स इंडिया है, बल्कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर जब दुनिया का मैप दिखाते हैं और उसमें कहते हैं कि ये वाले ममालिक जो है वो ब्लेसिंग है दुनिया के लिए, उसमें जो है वो इंडिया होता है, सऊदी अरब भी होता है और फिर कुछ ममालिक को कर्ज करार देते हैं, तो वो उसमें बात होती है। तो ये आपने देखा शहबाज शीज़ा और रबी ज़ोहराना दे रहे हैं, और इसमें उन्होंने अलग से बाकायदा गज़ा की भी बात की। मैं खुर्रम दस्तगीर साहब, हम पहले वो इकॉनमी के वाले से बात कर रहे थे, लेकिन चलें अब ये पेशरफ्त हो गई है तो मैं ज़रा सवाल को ज़रा इस जानिब मोड़ देता हूँ। ये बहुत अच्छा है, जाहिर है कि हर एतबार से बहुत अच्छा है कि बाकायदा इस फोरम पे अलग से तस्करा किया गया गज़ा का। मुझे नहीं मालूम ऑर्गेनाइजेशन का अपना जो एक मैंडेट है उसमें अमलन इस इखलाकी हिमायत और बाकी के अलावा अमलन किया जा सकता है, लेकिन एक और जो ऑर्गन यानी परमानेंट ऑर्गन है इसी SCO का, जिसको हम रैट्स कहते हैं, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, कि जिसका मकसद ये है कि जनाब जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करें दहशत गर्दी से बचाने के लिए। और उसमें अगर अब देखते हैं कि जॉइंट कम्युनिटी क्या आता है इसमें, तो फिर इस हवाले से बात होनी चाहिए कि BLA जो कुछ कर रहा है, और इसमें हमारी स्टेटेड पोजीशन है कि उसमें उसको इंडिया की भी सपोर्ट हासिल है, और एक ऐसे मौके पे कि जब वो ओपनली जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं चाइनीज़ को कत्ल करने की, और वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है ऑफ कोर्स चाइना, तो इस पर कोई एक तगड़ी बात इस प्लेटफॉर्म से होनी चाहिए या उठाई जानी चाहिए पाकिस्तान की जानिब से, isn't it? जी, शहबाज शरीफ साहब ने अभी इसका मुजाहरा किया है कि ऐसी कॉन्फ्रेंसों का क्या फ़ायदा होता है, कि पाकिस्तान की जो तरजीहात हैं जिसमें गज़ा है उसको उन्होंने खुलकर उसकी बात की है, और जो 4 जौहरी ममालिक जो हैं वो SCO का हिस्सा हैं, और वो जो इससे एग्री भी ना करें, लेकिन उन्हें शहबाज शरीफ की बात सुननी पड़ी है क्योंकि वो उसकी सदारत कर रहे थे। उससे जो पैगाम जाता है वो यही है कि पाकिस्तान की आवाज़ तवाना है, और ये जो 4 जौहरी ममालिक हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना और रशिया, जो कि दुनिया में जो 8 डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर उनमें से आधे SCO का हिस्सा है। तो लिहाजा ये जो तमाम गुफ्तगू है इसकी अहमियत है, और यही डिप्लोमेसी है कि हम किस तरह आगे लेके बढ़ें। लेकिन दूसरा आपने सवाल किया, उसका असल इशू यही है कि SCO का इस वक्त तक का जो मैंडेट है वो जो 2 ममालिक के आपस में तनाज़ात हैं उसको डिस्कस करने से रोकता है। यदि कोई बायलैटरल इशू जो है वो SCO में का हिस्सा नहीं बनेगा, तो लिहाजा एक अमूमी तौर पर गुफ्तगू और ताउन होता है, दिफाई ताउन होता है। SCO में अब हम कह सकते हैं कि पूरी तंजीम के लिए जो मुआशी इंजन है वो चीन है, और दिफाई इंजन जो है वो रूस है, और उसके मुताबिक फिर दूसरे ममालिक जो हैं वो अपने अपनी तरजीहात का तयन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में इस तंजीम की सरबराही इजलास होना, ये इससे कता नज़र के इस पे क्या गुफ्तगू होती है, वो अंग्रेजी में कहते हैं द वेन्यू इज द मैसेज। पूरी दुनिया में ये पैगाम क्या है कि पाकिस्तान में ऐसी कॉन्फ्रेंसेस ना सिर्फ हो सकती हैं, बल्कि पाकिस्तान इन जो जौहरी ममालिक की तंजीम है उसमें भी एक तवाना आवाज़ है, उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, और एक मगरबी दुनिया को भी पैगाम जाएगा कि ये जो उनके अलावा भी ऐसी ग्रुपिंग्स मौजूद हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ जो इस वक्त इशूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, चाहे वो यूक्रेन है या गज़ा है, उसके ऊपर वो अपनी आवाज़ रखते हैं। और इस पूरी जो सिनेरियो है उसमें हिंदुस्तान की एक्चुअली जो मौजूदगी है वो एक ज़रूर कहते हैं कि एक कांटा है कि इन जो 8 मालिक हैं इस वक्त SCO में, उन सब में सबसे जो जिसका मगरिब से इस वक्त स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हैं वो हिंदुस्तान है। तो लिहाजा वहाँ फिर यहाँ एक चाइना और उनका भी डिसएग्रीमेंट है। लद्दाख में आपको पता है 4 साल पहले
ایک باقاعدہ بہت تنازعہ ہوا تھا اور ایک لڑائی ہوئی تھی چائنا اور ہندوستان کی. اور دوسری جو چیز ہمیں نہیں, آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا اور دوسرے ایشو, یہ سارے ایشوز ہیں جن کو ڈسکس کرنے کے لیے اس طرح کی کانفرنسز جو ہیں ایک موقع فراہم کرتی ہیں. اگرچہ دونوں ممالک پاکستان اور ہندوستان نے کہا کہ جی ہم آپس میں براہ راست گفتگو نہیں کریں گے, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں ایک بات چیت کا موقع ہوتا ہے جسے استعمال کیا جا سکتا ہے ان مقاصد کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ غور کیجئے کہ وہ ہندوستان جس نے سارک کو اپنی ہٹ دھرمی سے مفلوج کر دیا ہے, بہرحال وہ مجبور ہے ایس سی او میں ممبرشپ کی وجہ سے کہ اس کو اپنے وزیر خارجہ کو پاکستان بھیجنا. صحیح, ہاں اب وہ سارک کا یعنی آپس ممالک کا تجارت کوئی 6% تک رہ گیا, اور وہ اس میں یہی کہا تھا کہ جناب وہ آپس کے دو ممالک کے مسائل کا شکار ہو کے رہ گیا, پھنس کے رہ گیا. الاؤ می ٹو ٹیک اے کوئک بریک, شارٹ بریک خرم, کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اس کا بنیادی مقصد وہ دفاعی تعاون کے حوالے سے نیٹو تک, اس منزل سے بھی بہرحال ابھی دور تو ہیں شاید, لیکن صحیح سمت قدم ضرور اٹھائے جا رہا ہو کہ نیٹو اتحاد کے جہاں اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ ایک ملک پر حملہ تمام پورے اتحاد پر حملہ تصور کیا جائے گا اور رسپونڈ کیا جائے گا, تو اس کانٹیکس میں تو اس سے بھی بڑا ابھی دور تو لگتا ہے مولانا. اینڈ آف کورس شاید یہ تو کبھی اٹین نہ ہو پائے جب پاکستان اور بھارت دونوں جو ہے وہ ایک ہی ایسے گروپ کا یا ایسی آرگنائزیشن کا حصہ ہے. تو لیکن کہ ذرا کچھ اور زاویوں پر بھی ہم بات کرتے ہیں. دا فیکٹ کہ رشیا کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ سب سے بڑا ہے, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے, مڈل ایسٹرن جو سچویشن ہے اس میں کیا کچھ کردار ادا کر سکتی ہے اس میں یا نہیں, اس میں کتنی سگنیفیکنس ہے, ایران کا وفد اس انداز سے اتنا بڑا نہیں ہے. ذرا مختلف زاویوں سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو خصوصی نشریات میں ایک بار پھر. شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں, اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ سے کچھ لمحات قبل وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کنکلوڈنگ ریمارکس میں خاص طور پہ اسرائیل کا, غزہ کا الگ سے تذکرہ کیا, ساری سچویشن کا, اور اس وقت جو ہے وہ ظہرانہ دیا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے, اور صدارت رشیا کی سپورٹ کر دی گئی جس طرح اس وقت پاکستان کے پاس تھی ہے. خرم دستگیر صاحب فارمر منسٹر ہمارے ساتھ ہیں, پی ایم ایل ان کے سینئر رہنما. خرم صاحب اس پہ ذرا آپ بھی کامنٹ کیجیے گا, چونکہ بالکل یہ بہت ریلیونٹ بھی ہے اور ایشو آف دا ڈے بھی ہے, بلکہ عالمی سطح کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے میرا خیال ہے. اس کو اگر ہم بالکل اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو جناب ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے سالوں سے کہ بھارت کراس بارڈر ٹیررزم کرتا ہے, اپنی پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کرتا ہے, ہمارے سوال پہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. اس کو ظاہر ہے بھارت یہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان کا تو ایک بایس ہے, انہوں نے یہی کہنا ہے, ہم نہیں بلکہ یہ دہشت گرد ہیں. اب دونوں کا اپنا اپنا موقف ہے, اس کو رکھ دیجیے اب سائڈ پہ ایک لمحے کے لیے. اب عجب نہیں ہے کہ آج سے کچھ عرصے پہلے ایک معاملہ اٹھتا ہے کینیڈا میں, سکس کی پریزیڈنٹ وہاں پہ خالصتان تحریک, اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ, ان کے سوائل پہ کینیڈا کے سوائل پر ایک شہری قتل ہو جاتا ہے, امریکہ کے سوائل پر ایک شہری کے قتل کی ناکام کوشش ہوتی ہے. اس کے بعد وہ لوگ اس شک کا اظہار کرتے ہیں کہ اس میں اسٹیٹ لیول کا ٹیررزم ہے. بات بڑھتے بڑھتے میں فاسٹ فارورڈ کروں تو یہاں تک آ جاتی ہے کہ کینیڈا کا پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو آ کر کہتا ہے کہ ہمارے پاس انف ایویڈنسز ہیں اس بات پہ بلیو کرنے کے لیے کہ اس میں بھارت کی انوالومنٹ ہے. وہ یہاں پہ نہیں رکتے بلکہ ایک قدم آگے جا کے ان کے اعلیٰ ترین لوگوں کو انکلوڈنگ دا ہائی کمشنر ملک بدر کر دیتے ہیں. آج امریکہ کا وزارت خارجہ یہ کہتا ہے کہ بھارت اس معاملے میں جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا. اس سے زیادہ کیا کچھ چاہیے ہمیں یہ بات کہنے کے لیے کہ بھائی ہمارا کیس پروو ہوتا ہے کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے عزائم اور حرکات کیا ہیں, یعنی اس سے زیادہ کیا ثبوت چاہیے اس بات کا؟ جی, کلبھوشن یادو کی گرفتاری کے بعد سے اب 60 سال ہو گئے اس کو بھی. کوئی شک تو نہیں ہے کہ ہندوستان در اندازی کرتا ہے, اور ابھی بھی حالیہ سالوں میں بھی اس کی بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں بھی انوالومنٹ کے واضح ثبوت موجود ہیں. لیکن یہ جو کینیڈا کا معاملہ ہوا ہے یہ ہندوستان کی ساکھ کے اوپر ایک بہت بڑا کالا دھبا اور سوالیہ نشان پیدا ہو گیا ہے. اور ان کی جو کریڈیبلٹی ہے جب یہ کراس بارڈر ٹیررزم کی بات کرتے ہیں, صرف یہاں تو چونکہ ہندوستان اور کینیڈا کا آپس میں کوئی بارڈر نہیں ہے, لہذا یہ معاملہ تو انتہائی سنجیدہ ہے کہ کسی دوسرے ملک میں جا کر اس قسم کا ایکشن کرنا جس کے نتیجے میں وہاں کی حکومت کو, جہاں ایک بہت بڑا ڈائسپورا ہے ہندوستان, بہت سارے لوگ ہیں جو کینیڈین شہری, اس کے باوجود کینیڈا کی پارلیمنٹ میں جو ہندوستانی نژاد شہریوں کی موجودگی کے باوجود اگر یہ ایکشن لیا گیا ہے تو پھر ہندوستان اگلے والے سالوں میں اور ایس سی او کے اندر کراس بارڈر ٹیررزم کا نام لینے سے پہلے ان کو 1000 دفعہ سوچنا پڑے گا. ان کی کریڈیبلٹی جو ہے بہت متاثر ہو چکی ہے. پاکستان کے پاس بھی ایک سفارتی محاذ پر بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اس پورے کیس کو دنیا میں ہائی لائٹ کریں, اچھالیں, کیونکہ جتنی بھی ایویڈنس ہے وہ ہم نے کلیکٹ نہیں کی, وہ کینیڈا نے کلیکٹ کی. جی. اور
جو جتنی بھی وہاں جو ایکشن ہے وہ ان کی حکومت نے لیا، لہذا وہ پاکستان کا ایک کی طرف سے ایک بالکل ہی غیر جانبدار سمت سے اس سارے پوز کیس کا بلڈ ہونا یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا خوشائن بات ہے کہ جب ہم کشمیر کی بات کریں یو این میں، دوسرے انٹرنیشنل فورم میں، جب ہم ٹیررزم کی بات کریں ایس سی او میں، تو پاکستان کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوا ہے اور ہندوستان کی ساکھ جو ہے بہت کمزور ہوئی ہے، اور یہ ایک موقع ہے کہ اس کو جو ہے باقاعدہ ایک سوچ سمجھی کوشش سے ہمیں اس کو پوری دنیا میں ہائی لائٹ کرنا۔ ٹورڈز دی اینڈ بس آخری 1-2 منٹ رہ گئے ہیں۔ بیلٹ روڈ انیشیٹو چائنا کو ظاہر ہے دنیا کو کنیکٹ کرنا ہے روڈ منصوبوں سے، چائنا پاکستان ظاہر ہے دونوں ایس سی او کا حصہ بھی ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ظاہر ہے امریکہ کی نظر میں کوئی بہت ہی خوش کن چیز نہیں ہے یہ، اور پاکستان میں جب بھی ہم معاشی ترقی کی بات کرتے ہیں ان دا ایئرز اور ان دا ڈیکیڈز ٹو کم تو سی پیک کے بغیر وہ ڈسکشن مکمل نہیں ہوتی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس پر پیش رفت قابل اطمینان رفتار سے ہو پائے گی ان دا ایئرز ٹو کم؟ جی، ہندوستان واحد ملک ہے جس نے آن دا ریکارڈ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک دونوں کی مخالفت کی، لیکن ہم اس پہ حکومت سنجیدہ ہے۔ جو پہلی ابھی 2022-23 کی پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی وہاں ہم نے بہت سارے جو پینڈنگ منصوبے تھے سی پیک کے انرجی کے ان سب کو مکمل کیا الحمدللہ، اور ایک جو پینڈنگ تھا وہ اگلے ماہ جو ہے سکھی کناری کا جو ہائیڈل پاور ہے وہ اپنا کام شروع کر دے گا۔ تو سی پیک کے اوپر پیش رفت الحمدللہ جو رکی ہوئی تھی 2018 سے 22 تک وہ چل پڑی ہے۔ اب جو اس کا اگلا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے جو جس کا ذکر بھی ہوا تھا وہ یہی ہے کہ ہمیں کس طرح جو چائنا کی انڈسٹری ہے اس کو پاکستان میں لا کر اس کا آغاز کروانا ہے تاکہ پاکستان میں بھی بہتر ٹیکنالوجی، بہتر مینجمنٹ اور پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں۔ اور سی پیک 2 جو ہے اس کا بہت گہرا تعلق پاکستان کے معاشی اور سیاسی استحکام سے ہے جو جس کے قریب ہم جا رہے ہیں، اور اللہ کرے ریگارڈلیس آف گورنمنٹس یہ رفتار ایسی ہی چلتی ہے۔ خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے، آپ ہیڈ لائنز دیکھیں گے 2 بجے کی، اور اس کے بعد پھر ہم اس نشریات کو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس اور مختلف زاویوں سے اس کا آسان الفاظ میں جائزہ اور تجزیہ۔